تو بڑا خوش قسمت ہے جمیل، کاش میری قسمت بھی تیرے جیسی ہوتی۔ رفیق نے جب یہ بات کی تو جمیل کا ہاتھ بے ساختہ کھانے سے رکا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ابھی ابھی وہ مزدوری کر کے لوٹا تھا، صبح ناشتہ کر کے جاتا اور پھر مغرب کے وقت ہی گھر لوٹا کرتا تھا۔ دن کو بھی وہاں پر بس پانی پی کر گزارا کیا کرتا، اس لیے اس وقت پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ جب رفیق کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ کیوں بھائی، میں کیوں خوش قسمت ہوں؟ تبھی کچن سے جمیل کی بیوی سر پر دوپٹہ اوڑھے گرم گرم چپاتی لے کر باہر نکلی تھی اور تیز قدم اٹھا کر روٹی دی اور بولی کہ ہاتھ پیچھے کر لیں ورنہ جل جائے گا۔ جمیل مسکرا کر ہاتھ پیچھے ہٹا چکا تھا اور وہ روٹی اس کے سامنے رکھ کر واپس کچن میں جا چکی تھی۔ جمیل کہنے لگا کہ میرا تو پیٹ بھر چکا ہے، یہ تو مجھے کھلا کھلا کر موٹا ہی کر دے گی۔ جبکہ رفیق تو اپنی بھابھی کو دیکھ رہا تھا، کیسے وہ اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا تبھی تو کہتا ہوں کہ تو بہت خوش قسمت ہے۔ دیکھ تیری بیوی کیسے تیرے آگے پیچھے ہو رہی ہے، کم عمر ہے، خوبصورت ہے۔ ارے میرا مطلب ہے کہ تیرے ساتھ خوب جچتی ہے، تم بھی بہت حسین ہو، تم دونوں کی بالکل چاند تارے کی جوڑی لگتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں میرے نصیب تو ہیں ہی پھوٹے، میری دفعہ تو پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا تھا، یہی بہو ملی تھی۔ رفیق نے شکوہ کناں نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا جو منہ سجا کر ابھی ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ 4 سالہ بچے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا اور بڑا 13 سالہ بچہ بھی اپنی ماں کی ہی بغل میں کھڑا تھا۔ آ کر رفیق سے کہنے لگی کہ میں اماں کے گھر جا رہی ہوں، میرا بھائی کینیڈا سے واپس آیا ہے، کہہ رہا تھا کہ جب میں آؤں تو میرے پاس 1 ہفتہ رکنا، آخر کو میرے اور میرے بچوں کے لیے بہت زیادہ تحفے تحائف جو لایا ہے۔ رفیق نے گھور کر اپنی بیوی کو دیکھا، کہنے لگا کہ ہاں ہاں، وہ جو کچھ لایا ہے تمہارے لیے ہی تو لایا ہے، جاؤ میرے گھر میں بھی سکون ہو۔ اتنی بات کرنی تھی کہ رفیق اور اس کی بیوی ایک مرتبہ پھر لڑنے جھگڑنے لگے تھے اور بچے بھی ماں کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ باپ کو تو اپنے آگے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، انہیں تو باپ سے شدید اکتاہٹ سی محسوس ہوتی تھی کیونکہ ماں کے چمچے تھے، ماں جو سمجھاتی بیٹے وہی کچھ کرتے تھے۔ رفیق گہری سانس خارج کر کے اپنی بیوی کو جاتا دیکھتا رہا، کہنے لگا کہ دیکھ لیا، ایک تو جتنی بدصورت ہے اس کے نخرے بھی اتنے ہی ہیں، کہاں میری سفید گلابی رنگت اور کہاں یہ کالی موٹی۔ اماں اگر قسم نہ دیتی تو اس کے ساتھ شادی بھی نہ کرتا۔ اب دیکھنا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں لیکن مجھ پر ایک بھی نہیں جاتا کیونکہ دونوں ہی اپنی ماں کی طرح کالے ہیں، اور اگر ان کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے ہی بچے ہیں نا۔ اب بتاؤ کتنی شرم کی بات ہے۔ جمیل اپنے بھائی کو سمجھانے لگا کہ جوڑیاں تو پہلے سے ہی طے ہوتی ہیں، بھابھی کو برا مت سمجھا کرو، ان سے پیار سے بات کیا کرو، ان سے محبت کرنے لگو گے تو خود ہی حسین لگے گی۔ لیکن رفیق تو بس اپنی بھائی کی بیوی پر ہی فدا ہو چکا تھا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ جمیل کی بیوی شائستہ کو دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، جب وہ بارات کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے، دلہن کو صوفے پر بٹھایا گیا تھا، تو وہ اپنی بھابھی کو دیکھ کر ایک پل کو حیران رہ گیا۔ اتنی حسین لڑکی اس نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پھر جب اسے یہ احساس ہوا کہ یہ اس کے بھائی کی بیوی ہے تو وہ بس ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا کہ کاش یہ لڑکی میری دسترس میں ہوتی۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو بہت روکا تھا کہ وہ کچھ غلط نہ سوچے، لیکن جب اپنی بیوی کے کرتوت دیکھتا اور شائستہ کو اپنے شوہر کا خیال کرتے دیکھتا تو وہ بھی جیسے دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ آخر بھابھی کے ساتھ کیسے دوستی کی جائے۔ کھانا کھانے کے بعد جمیل کو نیند آ چکی تھی، اس کی ٹانگوں میں درد تھا تو شائستہ اس کے پیروں کو دبانے لگی۔ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھ کر مسکرا کر باتیں کر رہے تھے اور پھر یہ منظر چھپ چھپ کر دیکھتا ہوا رفیق اندر ہی اندر جلن محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی جمیل سو گیا تو شائستہ کمرے سے باہر نکلی۔ جب اس نے اپنی بھابھی کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو خود بھی صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا تھا اور کہنے لگا کہ بھابھی کتنی خدمت کرتی ہو اس جمیل کی، لیکن پھر بھی دیکھو تو وہ سویا پڑا ہے، اسے تو آپ کے جذبات اور احساسات کا کوئی خیال ہی نہیں۔ یہ سن کر شائستہ تھوڑی ٹھٹکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری بہت عزت کرتے ہیں، کام سے تھک جاتے ہیں اس لیے میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے، وہ میری تمام تر ضروریات پوری کرتے ہیں، میرے لیے آتے ہوئے چھوٹے موٹے تحفے لے آتے ہیں، میرے لیے وہی کافی ہے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی شائستہ حاملہ ہو چکی تھی۔ جب اس خبر کے بارے میں جمیل کو پتہ چلا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خوشی سے بڑے بھائی کو بتانے لگا کہ بھائی میں باپ بننے والا ہوں۔
رفیق نے اپنے منہ سے تو خوشی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اندر ہی اندر جلنے لگا تھا، جیلسی فیل کرنے لگا تھا کہ کاش کسی طرح یہ شائستہ میری دسترس میں آ سکتی۔ وہ اپنی بھابھی کو ہر وقت گھورتا رہتا، لیکن شائستہ کبھی محسوس ہی نہیں کر پائی تھی کہ رفیق کی نیت اس پر کب سے بدلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شائستہ کو بیٹے سے نوازا تو جمیل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ رفیق اپنی بیوی کو بھائی کا بیٹا دکھا کر جلانے لگا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں بچے، دیکھ کیسے گورا چٹا بیٹا پیدا کیا ہے شائستہ نے، اور ایک تم ہو کالے کلوٹے بچے پیدا کر کے میری جھولی میں ڈال دیے ہیں، جن کو باہر لے جاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ جیسے خود ناک چڑی اور بدتمیز ہو، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے جیسا ہی کر لیا ہے۔ اس بات پر دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ پھر جھگڑ پڑے تھے۔ نہ جانے رفیق کیا چاہتا تھا، اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جا کر رہنے لگے تھے۔ جمیل نے کتنی مرتبہ کہا کہ جا کر اپنے بچوں کو اور بھابھی کو لے آؤ، لیکن رفیق نہ مانا، کہنے لگا کہ نہیں لے کر آؤں گا، اس جیسی بدبخت عورت سے شادی کر کے ہی میں پچھتا رہا ہوں۔ گھر کے حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے، جمیل جو مزدوری کرتا اس سے گزارا ہونا مشکل تھا، پھر اب تو بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا، بیٹا بیمار رہتا تو بار بار دوائیاں ہسپتال سے جا کر لانی پڑتیں، اتنے پیسے جمیل کے پاس ہوتے ہی نہ تھے۔ کتنی مرتبہ اس نے اپنے بھائی سے اپنے بیٹے کے لیے پیسے مانگے تھے۔ ایک روز رفیق کہنے لگا کہ دیکھ میں تیرا بڑا بھائی ہوں، تیرا بھلا ہی چاہتا ہوں، مجھے تجھے پیسے دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو اپنا سب کچھ ہی تجھ پر لٹا دوں، آخر کو تو میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن تو آخر کب تک ادھار مانگتا رہے گا؟ میری بھی اولاد تیرے سامنے ہی ہے، میں تجھے ہی دیتا رہوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ یہاں پر مزدوری کرنے سے محنت کرنے سے آخر ہم کتنا کما لیں گے؟ بہتر ہے کہ تم دوسرے ملک چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کوئی کام ڈھونڈو، اچھا کماؤ گے تو تمہارے اپنے بیٹے کا بھی مستقبل سنور جائے گا، گھر بار اچھا ہو جائے گا، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جب یہ بات جمیل نے سنی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، اس بارے میں اپنی بیوی سے بھی ذکر کیا کہ کیوں نہ میں دوسرے ملک جا کر کام کرنے لگ جاؤں۔ شائستہ رونے لگی تھی کہ چھوٹا بچہ ہے، میں کیسے سنبھالوں گی، سر پر ساس بھی نہیں ہے، رفیق بھائی کی بیوی بھی ایسی ہے جو مجھے کبھی منہ نہیں لگاتی، مگر پھر بھی دھیرے دھیرے آمادہ ہو ہی گئی کہ اس میں ہمارے بچے کی ہی بھلائی ہے۔ جمیل نے اس بارے میں اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا جس کا بھائی بیرون ملک رہتا تھا۔ اس نے جب کام کے بارے میں پوچھا، چند روز بعد ہی اس کے لیے اسباب بننے لگے اور جمیل اپنی بیوی اور بچے کی ساری ذمہ داری رفیق پر ڈال کر دوسرے ملک چلا گیا۔ شائستہ بہت رو رہی تھی، اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگائے ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ بچہ صرف 8 مہینے کا تھا۔ رفیق کی تو آنکھیں چمک اٹھی تھیں، ایک طرف تو بھائی کے جانے کی خوشی تھی کہ اب پیسے ڈالروں میں آیا کریں گے، جبکہ دوسری جانب اسے یہ بھی خوشی تھی کہ اب شائستہ اور وہ گھر میں اکیلے ہوں گے۔ بیوی تو ویسے ہی ناراض ہو کر میکے بیٹھی ہے، یوں پیچھے سے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، کون سا کوئی آنے والا تھا۔ فوراً رفیق آگے بڑھا اور شائستہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا کہ فکر مت کرو شائستہ، جمیل نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہارا اور اس بچے کا خیال رکھوں گا، چلو خیر چلتے ہیں۔ شائستہ گھر آ گئی تھی، لیکن اگلی صبح سب سے ہولناک صبح تھی۔ جب وہ صبح اٹھی اور اپنے گھر کے کام کاج کرنے لگی تو صحن میں ہی چارپائی بچھا کر رفیق بیٹھ چکا تھا۔ بعض دفعہ کام کرتے ہوئے دوپٹہ سر سے جھٹک جاتا یا پھر جھکنا پڑتا تو یوں اپنے اوپر اپنے جیٹ کی نظر سے وہ پھر متوجہ سی ہونے لگی۔ اس نے صحن میں کام کرنا چھوڑا اور کچن میں چلی گئی، لیکن بہانے سے رفیق بھی کچن میں ہی آ چکا تھا، کہنے لگا کتنا کام کرتی رہتی ہیں، جمیل واقعی بہت خوش قسمت ہے جو اسے تم جیسی بیوی ملی ہے، گھریلو بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ یہ سن کر شائستہ کہنے لگی کہ کام کرنا اور شوہر کا خیال رکھنا تو ہم عورتوں پر فرض ہوتا ہے، لیکن جب برتن دھوتے ہوئے رفیق نے شائستہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کہ ان ہاتھوں میں تو گلاب کے پھول ہونے چاہیے، کہاں برتن دھوتے پھر رہی ہو۔ رفیق کے یوں ہاتھ پکڑنے پر شائستہ متوجہ ہو چکی تھی، فوراً اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں رفیق بھائی؟ رفیق بجائے پیچھے ہٹنے کے اس کے مزید قریب ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا کر رہا ہوں، صرف تمہارے ملائم ہاتھوں کو پکڑ رہا ہوں۔ ڈر کے مارے شائستہ فوراً وہاں سے پیچھے ہوئی، تب تک اس کا بیٹا بھی رونے لگا تھا، اس لیے سارے کام چھوڑ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس کا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا، آخر رفیق کو ہو کیا گیا تھا، وہ اس طرح کر بھی کیسے سکتا تھا۔ اپنے بیٹے کو وہ چپ کرواتے ہوئے سلانے لگی،
لیکن بار بار ذہن اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ اگر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو کہیں ایک مرتبہ پھر رفیق اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کر لے۔ وہ بے تحاشا ڈر چکی تھی، لیکن گھر کے کام بھی تو کرنے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رفیق کے نمبر پر جمیل کی کال آ گئی کہ وہ خیر خیریت سے دوسرے ملک پہنچ چکا ہے اور کل سے اس کا کام بھی شروع ہونے والا ہے۔ یوں مجبوراً شائستہ کو دروازہ کھولنا پڑا اور رفیق سے موبائل لے کر شوہر سے بات کرنی پڑی۔ وہ اس وقت تو شوہر کو کچھ بھی نہیں بتا پائی، البتہ اس کے لہجے میں ڈر اور بدحواسی جمیل محسوس کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فون بند ہو گیا، مگر اس کے بعد تو شائستہ کی زندگی مزید اجیرن ہو کر رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، مگر اب سوچ چکی تھی کہ اگر دوبارہ رفیق نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ اس روز شائستہ بچے کو سلانے کے بعد باہر آئی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شائستہ نے شکر کا سانس لیا، سوچ چکی تھی کہ آج سارے گھر کے کام نپٹا کر جائے گی اور جا کر جٹھانی کو گھر سے لے کر آئے گی، کیونکہ جٹھانی آ جائے گی تو جیٹ بھی ذرا اپنے کنٹرول میں رہے گا۔ وہ گھر کا کام نپٹا رہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو رفیق دروازے پر تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ شائستہ سے کہنے لگا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ شائستہ نے پانی دیا تو پھر کہنے لگا میرے لیے گرما گرم کھانا بنا کر لاؤ۔ شائستہ نے خاموشی سے کھانا بھی بنا کر دے دیا، لیکن اپنے وجود پر اپنے جیٹ کی نظروں سے وہ بھی انجان نہیں تھی۔ یہی دعا کرتی رہتی کہ بس کسی طرح میری عزت میرے جیٹ سے بچی رہے، لیکن آج شاید سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ جب کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے شائستہ اپنے جیٹ سے کہنے لگی کہ آج ہم بھابھی کے گھر جائیں گے اور جا کر انہیں لے کر آئیں گے، بچوں کا اسکول بھی لیٹ ہو رہا ہے، وہ کب تک اپنے میکے میں رہیں گی؟ گھر میں رہیں گی تو میرا بھی کام تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ مگر اس بات پر تو جیٹ غصہ ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ وہ میری بیوی ہے اور یہ میرا گھر ہے، میری مرضی میں اسے یہاں پر لاؤں یا نہ لاؤں۔ شائستہ چپ ہو چکی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد جیٹ اپنی حدود پھلانگنے لگا، شائستہ کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ شائستہ نے جب غصے میں آ کر جیٹ کے منہ پر تھپڑ مارا تو رفیق آگ بگولا ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ تیری اتنی جرت، جب کہہ رہا ہوں کہ پیار سے مان جا، جو کرنا چاہتا ہوں کرنے دے، کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی، تو بھی اس گھر میں خوش رہ سکے گی اور تیرا بیٹا بھی، تیرے شوہر کو بھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اب دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ اس وقت تو رفیق پر شیطان حاوی تھا، اس نے زبردستی شائستہ کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کے منہ پر کتنے تھپڑ مارے۔ اس کے ناک اور منہ سے خون آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی رفیق کو اس پر رحم نہیں آیا۔ وہ اس کی عزت داغدار کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی ہوس اس کے دل و دماغ سے ہٹی تو وہ گھبرا بھی گیا تھا۔ سامنے بندھی ہوئی خراب حالت میں شائستہ تھی، بیٹا تو دور لیٹا یہ منظر دیکھ کر رو رہا تھا۔ 1 سال اور کچھ ماہ اوپر کا تھا۔ ماں کے چیخنے چلانے پر وہ بھی کافی گھبرا چکا تھا۔ اگر وہ شائستہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو اس کا راز فاش ہو سکتا تھا۔ آخر اس نے بعد میں ہونے والے مسائل کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ یہ سوچ کر رفیق پہلے تو تھوڑا گھبرایا اور پھر اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کچن سے چاقو لا کر شائستہ کے گلے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ چاقو کا پھیرنا تھا کہ بن پانی کی مچھلی کی طرح شائستہ کانپنے لگی، چیخنے لگی، مگر رفیق نے زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا۔ وہ خود بھی کانپ رہا تھا، دروازے کو بھی بند کر دیا تھا اور یہی دعا کر رہا تھا کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو جائے، ورنہ اس کا سارا راز فاش ہو سکتا تھا۔ رفیق نے گھر کے سامنے ایک گڑھا کھودا اور اس میں شائستہ کو دفنا دیا۔ ایک مرتبہ بھی اس کا وجود نہیں کانپا تھا، بلکہ اسے تو اب اپنی جان کی فکر تھی کہ اگر راز کھل گیا تو اس کا کیا حشر کر دیا جائے گا۔ بیٹا تو رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا، روتا ہوا باہر نکل آیا اور جہاں پر شائستہ کو دفنایا گیا تھا 4 پیروں پر چلتا ہوا آ کر وہاں سے مٹی ہٹا کر رونے لگا، مگر رفیق نے ایک تھپڑ مار کر اسے چپ کروا دیا۔ بچہ پہلے ہی رو رو کر بے حال تھا، تھپڑ کھانے سے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے بچے کو ایک جانب لٹایا اور سوچنے لگا کہ آخر اب سب کو کیا بتاؤں گا کہ جمیل کی بیوی کدھر چلی گئی۔ پہلے تو وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سب سے پہلے شائستہ کے کمرے سے اس کے سارے کپڑے اور زیور نکال کر سارے کپڑوں کو آگ لگا کر باہر پھینک دیا، پھر اس کا زیور بھی بیچ کر پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ اس کے بعد پورے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ شائستہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس مرتبہ جب جمیل نے فون کیا تو وہ بہت خوش تھا، اسے اچھی خاصی تنخواہ ملی تھی اور وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی بیوی کو سنانا چاہتا تھا،
کہ وہ اپنے اور بچے کے نئے کپڑے لائے، بیٹے کو کھلونے لے کر دے، لیکن جب اپنے بھائی کے منہ سے اس نے جو الفاظ سنے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کتنی ہی دیر اس کا وجود کپ کپاتا رہا، آخر شائستہ یہ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خبر پھیلی تو جٹھانی بھی واپس آ گئی اور اس نے شائستہ کو خوب برا بھلا کہا تھا، لیکن جب اس کے بچے کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ اس کو شرم نہ آئی، معصوم بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مجھے تو شکل سے بڑی گھنی میسنی لگتی تھی، کہاں خبر تھی کہ یہ کرتوت دکھا جائے گی۔ جمیل چھٹی لے کر واپس آنا چاہتا تھا لیکن اسے چھٹی نہیں ملی تھی۔ 3 سال کا کانٹریکٹ تھا اور 3 سال سے پہلے اگر وہ آتا تو اس کی نوکری چھوٹ جاتی۔ رفیق نے اسے یقین دلایا، تم اپنے بچے کے بارے میں فکر مت کرو، میں اور تیری بھابھی اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالیں گے۔ جمیل بھی کچھ مطمئن تھا، آخر کو اب وہ کیا کرتا۔ ماہانہ وہ پیسے اپنے بچے کے لیے بھیجنے لگا کہ اس کے خرچ پورے کیے جائیں۔ جمیل کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، اس کی بیوی اسے یوں دغا بھی دے سکتی ہے۔ ایک پل کو وہ یقین کر بھی لیتا تو اپنی بیوی کی پاکیزہ کردار کا سوچ کر وہ پھر نفی میں سر ہلا کر رہ جاتا کہ نہ جانے میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ وقت یوں ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ رفیق سمجھ چکا تھا کہ شاید اس کا راز ہمیشہ راز رہ جائے گا، لیکن جمیل کو اکثر ایسے خواب بے چین کر دیا کرتے تھے۔ وہ خواب میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اس کا بچہ زمین کھود رہا ہے اور زمین سے خون آتا ہے۔ کبھی وہ خواب میں دیکھتا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس گڑھے کے پاس بیٹھے ہیں، وہ رو رو کر کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھائی اس گڑھے میں گر گیا ہے۔ عجیب و غریب خواب سوچ سوچ کر جمیل بھی پریشان ہو چکا تھا۔ آخر 4 سال کا عرصہ گزرا اور جمیل واپس پاکستان آ گیا۔ وہ کافی پیسے اپنے ساتھ لایا تھا، کہنے لگا کہ بس اب یہیں پر کاروبار کروں گا، اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاروں گا اور سارا کاروبار یہیں پر کروں گا۔ اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں کیا تھا۔ بیٹے نے 4 سال بعد ابا کو دیکھا تو اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے ابا سے گھلنے ملنے لگا۔ کمرے میں آیا تو بیوی کے نام پر اس کی کوئی نشانی بھی موجود نہیں تھی، صرف ایک بیٹا ہی تھا اور وہ بھی گمسم سا رہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں جمیل کو بھی اندازہ تھا کہ جو پیار محبت ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور کبھی بھی کسی اور کے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر کے گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کروانا شروع کر دیا، لیکن اکثر دیکھتا کہ اس کا بچہ صحن کے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر مٹی کھودتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو منع کرتا کہ مٹی سے مت کھیلو۔ جب گھر کی تعمیر نئے سرے سے شروع ہونے لگی تو اس مقام پر بورنگ کرنے کا سوچا گیا جہاں پر اکثر جمیل کا بیٹا بیٹھ کر مٹی کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اگلے روز بور کرنے والے لوگ گھر میں آئے اور اس جگہ کو کھود کر ٹھیک کرنے لگے تاکہ وہاں پر بورنگ کی جائے، لیکن جمیل کا بیٹا رونے لگا، اس کی حالت غیر ہونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگا کہ بابا یہاں سے مٹی مت کھولو، یہاں پر کچھ نہ کرو، میری ماما بہت روئے گی، ان کو درد ہوگا۔ بچے کی باتیں سن کر جمیل حیران ہوا تھا، کہنے لگا کہ بیٹا تیری ماں تو میرے منہ پر کالک مل کر جا چکی ہے۔ لیکن جب بچہ بہت رونے لگا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا تو جو کچھ وہاں پر ہوا وہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہاں پر ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور ایک چاقو بھی موجود تھا، اور یہ دیکھ کر رفیق کے تو ہوش اڑ چکے تھے، جبکہ جمیل کا وجود کانپنے لگا۔ اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی بھی تھی جو منہ دکھائی میں جمیل نے شائستہ کو پہنائی تھی۔ کپڑے اور انگوٹھی دیکھ کر جمیل بے چین تو تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ فوراً پولیس کو بلوایا گیا، ڈھانچے کو قبر سے نکال کر تمام ریسرچ کی گئی اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ شائستہ کا ہی وجود ہے جس کے گلے پر چھری پھیر کر مارا گیا تھا۔ جمیل کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو سب سے پہلے اس نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا کہ شائستہ کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا، کیا اس نے کیا ہے؟ رفیق نظریں چرانے لگا، کہنے لگا کہ مجھے کیا خبر اس کے ساتھ کیا ہوا، میں ہر وقت گھر تھوڑی ہوتا تھا۔ لیکن جب پولیس نے رفیق سے تفتیش شروع کی اور 2 تھپڑ پڑے تو سارا راز اگل چکا تھا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی بھابھی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکوں، وہ تو پاک دامن تھی، اپنے شوہر کی وفادار۔ حقیقت جان کر جمیل نے اپنے بھائی کا منہ نوچ لیا، اپنی بیوی کا 3 سال بعد باقاعدہ جنازہ پڑھا کر قبرستان میں دفنایا گیا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔
اس وقت جمیل کا بیٹا بھلے ہی چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں وہ تمام تر مناظر ایسے نقش ہو چکے تھے کہ وہ فطرتی طور پر اس مٹی کو کھودتا رہتا جہاں پر اس نے لاشعوری طور پر ہی صحیح مگر اپنی ماں کو دفن ہوتے دیکھا تھا۔ جمیل نے اپنے بھائی کو سزا دی۔ جمیل کی بیوی اور بچے بھی کافی پریشان ہو چکے تھے، لیکن جمیل نے انہیں کچھ بھی نہ کہا، بلکہ ان کی کفالت کی اور ان کی تمام ضروریات کو پورا بھی کیا۔